السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ الحمدللہ ہمارے ہر ایک دن کی تعلیم کے ساتھ قرآن مجید کا تلفظ اور تجوید کی درستی کا یہ سفر جاری ہے۔ تو اگر آپ بھی ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھی بننا چاہتے ہیں تو ہمیں جوائن کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی ہم پورا قرآن مجید پڑھیں گے۔ کسی بھی آیت میں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی پیج پہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہوا، اس کلاس میں آپ کا وہ مسئلہ حل کر دیا جائے گا۔ تو چلتے ہیں آج کی سبق کی طرف۔ یاد رہے یہ سفر ہمارا سورۃ المدثر تک پہنچ چکا ہے اور بتدریج اپنے آخری مراحل تک جاری رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا والقمر واللیل اذ ادبر، کلا اتنا لمبا اس کو کرنا ہے کیونکہ الف مدہ ہے۔ والقمر، والقمر را کو پر پڑھنا ہے اور موٹے قاف کو بھی پر پڑھنا ہے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں قرآن مجید میں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، ان کی تعداد 7 ہے۔ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، یہ ہیں وہ 7 حروف مستعلیہ جو ہر صورت میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ را کو ہم اس لیے پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن ہونے کی وجہ سے ما قبل اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے تو را پر پڑھی جائے گی۔ واللیل اذا ادبر، واللیلی، دھیان رکھیے گا لام کو کسی بھی صورت میں لمبا نہیں کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اگر اس کو پڑھ لیں واللیلی تو یہ بالکل غلط ہو جائے گا، اور لام زبر یا لئی، اس کی آواز ایسے ہی نکلتی ہے، اسے یا لین کہا جاتا ہے۔ از ادبر، پھر سے را کو پر پڑھیں گے اور دال کے اوپر قلقلہ کرنا ہے۔ کیسے ہوگا قلقلہ؟ ادبر۔ والصبح اذا اسفر، صاد کو پر پڑھنا ہے اور با کے اوپر قلقلہ ہوگا۔ حا کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے۔ پھر سے سنیں، والصبح، قلقلہ بھی اور حا کا تلفظ کلیئرلی ادا کرنا ہے۔ اذا اسفر، مد کا دھیان رکھیں، یہ والی مد 3 سے 4 حرکات عربیہ کے برابر ہے، یعنی کہ 3 سے 4 سیکنڈ تک اس کو لمبے کرتے ہوئے جانا ہے۔ را کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن ہونے کی وجہ سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے تو را پر پڑھی جائے گی۔ انہا لإحدى الكبر، اس لفظ کو خاص طور پہ دیکھ لیں، اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کیسا پڑھا جائے گا۔ چلے میں اس کا جوڑ کر کے آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے نون پہ غنہ کرنا ہے، ہا الف مدہ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ یہ لفظ کیسے ادا کرنا ہے اس کا جوڑ سن لیں۔ لام زبر لا، حمزہ زیر حا، اح، لإح، دال زبر لام دل، لإحدل، ٹھیک ہے۔ حا جو ہے کیسے بولیں گے؟ حا لإحدل کبر، پھر سے را کو پر پڑھنا ہے۔ نذیرا للبشر، ادغام بلا غنہ، تنوین کے بعد لام آیا ہوا ہے۔ جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ غنہ کیے بغیر پڑھتے ہیں۔ پھر سے را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن ہو گئی تو اس سے پہلے حرف پہ زبر آ گئی، اسی لیے را کو پر پڑھیں گے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم، ان یتقدم او یتأخر، لمن شاء، نون ساکن کے بعد شین حروف اخفا میں سے آیا ہے تو نون ساکن کو ہم چھپا کے پڑھیں گے کیونکہ جب کبھی یہ قاعدہ ہو جائے تو نون ساکن اور تنوین کو کسی حد تک چھپا کے اور غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ چھپانا کیسے ہے؟ لمن شاء، ہم نے نون کو چھپایا ہے۔ اگر ہم اس کو کلیئر پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ لمن شاء، حالانکہ ہم نے ایسا نہیں پڑھا، ہم نے نون کو اخفا کی صلاحیت کی وجہ سے اس کو چھپا کے پڑھا ہے۔ منکم، پھر سے یہاں پہ اخفا ہے۔ ان یتقدم، ادغام بالغنہ، نون ساکن کے بعد شا آیا ہوا ہے تو یہاں پہ غنہ کریں گے۔ غنہ کیسے ہوتا ہے؟ ان یتقدم، موٹا قاف، او یتأخر، او لین ہے، یہ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہ واو لین ہوتا ہے۔ را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن ہونے کی وجہ سے ما قبل حرف پہ زبر ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، کلو
اچھا بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں کلو، یہ غلط ہے، یہ ہے کلو بس. نفسم بیما، ضرور آپ کو یہ چھوٹا سا میم نظر آ رہا ہوگا، جب تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں پہ چھوٹا سا جو میم لکھا جاتا ہے یہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس تنوین کی آواز کو میم میں بدل دیتے ہیں. اس قاعدے کو اقلاب کہتے ہیں. اس کو ادا کیسے کرتے ہیں؟ نفسم بیما، اس طریقے سے اس کو ادا کیا جاتا ہے. کسبت رہینہ، را کو پر پڑھنا ہے، ہا کو چھاتی سے نکالنا ہے، اور وقف کے ٹائم پہ جو ہا نکلے گی اس کی آواز بھی آنی چاہیے. کیسے؟ رہینہ. ٹھیک ہے. الا اصحاب الیمین. ٹھیک ہے. اصحاب الیمین میں کیا ہے؟ سب سے پہلے تو الا، اس کے اوپر مد ہے، 2 کے 3 سے 4 حرکات عربیہ کے برابر ہے. کتنا لمبا کرنا ہے؟ سن لیں. الا، اتنا لمبا کرنا ہے. اصحاب الیمین. سواد کو پر پڑھنا ہے، ہا کو حلق سے اچھے طریقے سے نکالنا ہے. ایسا نہ ہو آپ ہا کو ہا پڑھ لیں یا خو پڑھ لیں یا ہا پڑھ لیں، نہیں، یہ ہے اصحاب الیمین. فی جنات یتساءلون. اچھا جی، یہ آپ کو جو 3 نقطے نظر آ رہے ہیں، یہ میں شارٹس میں ایک چھوٹی ویڈیو اس کے اوپر 2-3 دفعہ بنا چکی ہوں، پھر بھی اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو آج دیکھ لیں. جب یہ 3 نقطے آتے ہیں تو یہ اکثر آگے پیچھے ہی آتے ہیں. اس کا رول یہ ہے کہ یا تو پہلی جگہ پہ رکنا ہے یا دوسرے پہ، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ دونوں پہ رکے بغیر آپ چلے جائیں. ایک جگہ پہ آپ کا رکنا ضروری ہے. میرے خیال سے ہمیں یہاں پہ رکنا چاہیے. دیکھیں اگر ہم یہاں پہ رکیں گے تو یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ پھر ادا کرنا ضروری ہے. تنوین کے بعد یا آیا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ رکنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ بہتر ہے، کیونکہ اوپر قف بھی لکھا ہوا ہے. قف کا مطلب ہے رک جاؤ. تو ہم اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں. کیسے پڑھیں گے؟ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون. اب بہتر ہے اس جگہ پہ رکیں، یہاں پہ بے شک نہ رکیں. عن المجرمین. عن کوئی اس کو پڑھتا ہوگا انل، تو اپنی درستگی فرما لیں. عن ٹھیک ہے. عین کا تلفظ کلیئر کریں اور اس کی باقاعدہ آواز آنی چاہیے. اس کو کہتے ہیں تجوید سے قرآن پڑھنا، صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا. مجرمین، جیم کے اوپر قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور را کو باریکی سے پڑھیں گے اور یا مدہ کے ساتھ اس کو ادا کریں گے. ما سلککم فی سقر. یہ آپ کے سامنے سلککم، اگر آپ کو اس کی ادائیگی مشکل لگتی ہے تو غور سے دیکھ لیں. ما سلککم فی سقر. ٹھیک ہے. موٹا قاف اور را کو بھی پر پڑھنا ہے. قالوا لم نک من المصلین. قالوا موٹا قاف ہے تو اس کو موٹے پر کر کے پڑھیں گے. واو مدہ ادا کریں گے. لم نکو کو کاف میں بالکل لمبا نہیں کریں گے. لم نکو من المصلین. سواد کو پر پڑھیں گے. یہ جناب ہو گئی ہماری آیت نمبر 43 تک. تو اتنا سبق آج کے لیے کافی ہے. تھوڑا پڑھیں، اچھا پڑھیں اور درست پڑھنا سیکھیں. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے سبق کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.